پاک فوج نے سابق DGISI لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو فوجی تحویل میں لے کر ان کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی شروع کر دی۔ ISPR کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق پاک فوج نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے ٹاپ سٹی کیس میں لیفٹیننٹ ریٹائرڈ جنرل فیض حمید کے خلاف شکایات کی تفصیلی تحقیقات کی۔ تحقیقات کے بعد لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت مناسب تادیبی کارروائی کا آغاز کیا گیا۔ ان پر ریٹائرمنٹ کے بعد متعدد مواقع پر پاکستان آرمی ایکٹ کے خلاف ورزی کے الزامات بھی ثابت ہوئے ہیں۔ جنرل فیض حمید پر الزام ہے کہ انہوں نے اسلام آباد کی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی پر قبضے کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا۔ اسلام آباد کی ٹاپ سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک کنور معیز نے نومبر 2023 میں سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کی تھی، جس میں الزام لگایا تھا کہ مئی 2017 میں جنرل فیض حمید کے ایما پر ٹاپ سٹی کے دفتر اور ان کی رہائش گاہ پر ISI کے اہلکاروں نے ریڈ کیا۔ کنور معیز نے الزام لگایا تھا کہ ریڈ کے دوران ISI اہلکار ان کے گھر سے قیمتی اشیاء جس میں گولڈ، ڈائمنڈ اور پیسے شامل تھے اپنے ساتھ لے گئے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس معاملے پر سنجیدہ قرار دیتے ہوئے درخواست گزار کو وزارت دفاع سے رجوع کی ہدایت کی تھی۔ ذرائع کے مطابق جب 12 مئی 2017 کو یہ واقعہ پیش آیا تو اگلے دن اس ریڈ کے حوالے سے ایک اخبار میں یہ خبر شائع کی گئی، جس کے ایک ہفتے بعد 19 مئی کو کنور معیز اور ان کے ساتھیوں کے گرفتاری عسکری 13 کے علاقے سے ڈالی گئی۔ ان کے بقول ان افراد کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ درج کیا گیا، جس میں کہا گیا کہ ملزمان کے پاس دہشت گردوں کے زیر استعمال رہنے والا اسلحہ تھا۔ ذرائع کے مطابق انسداد دہشت گردی عدالت نے ان کی خبر کی بنیاد پر گواہی کے لیے طلب کیا اور غلط تاریخ کی FIR درج ہونے کی بنا پر کنور معیز اور ان کے ساتھیوں کو رہا کر دیا گیا۔ کنور معیز کی پٹیشن میں یہ بھی کہا گیا کہ جنرل فیض حمید کے بھائی سردار نجف نے اس مسئلے کو بعد میں حل کرنے کے لیے ان سے رابطہ بھی کیا گیا، جبکہ جنرل فیض حمید نے بھی ان سے ملاقات کی۔ ان کے بقول ملاقات میں جنرل فیض حمید نے یہ یقین دلائی کہ ریڈ کے دوران قبضے میں لی گئی کچھ چیزیں واپس کر دی جائیں گی، تاہم 400 تولے سونا اور کیش واپس نہیں کیا گیا۔ یہ واقعہ اس وقت بعض محفلوں میں زیر بحث آیا اور بعض اخبارات میں اس حوالے سے جو خبریں شائع ہوئیں ان میں کہا گیا کہ اس ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک کنور معیز MQM کے ساتھ منسلک ہیں اور رینجرز کا چھاپا منی لانڈرنگ سے متعلق تھا، لیکن یہ کیس دب گیا اور زیادہ سامنے نہ آ سکا۔